کہ ان کے ہی بنائے ہوئے ایجنڈے پر ہم ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور انہی الجھنوں میں بڑے رہتے ہیں اور انہی الجھنوں کو طے کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنی خوشحالی کی بات نہیں کر سکتے, ہم اپنے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی بات نہیں کر سکتے. اب نئی ایجوکیشن پالیسی آ گئی ہے, اس ایجوکیشن پالیسی کو سمجھیے کہ انہوں نے اس میں پھر سے ذات سسٹم کو ریوائو کر دیا ہے. اب آپ کے لیے موقع نہیں بچے گا کہ آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھ پائیں, اور اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھیں گے تو ایسے بورڈز اتر پردیش میں تو بننے بھی لگے ہیں جو ذات کی بنیاد پہ داخلے دیے جائیں گے, اور وہ بڑھئی کا بچہ بڑھئی بنے گا, چمار کا بچہ موچی بنے گا. جو جس ذات کا کام کرتا رہا ہے اس کو دوبارہ ریوائو کر رہے ہیں. اسی لیے ملک میں ایک جو سازش ہے وہ ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن ہمارے ہاتھ میں آیا, لیکن بابا صاحب نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو جو لوگ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں, جیسے لوگ ہوں گے ویسا ہی کانسٹیٹیوشن رنگ دکھائے گا. آپ جانتے ہیں کہ کالجیم کا سسٹم کھڑا کر لیا اور کسی بھی دلت کو ہائر جوڈیشری میں نہیں آنے دیتے, کیونکہ کالجیم اس نے پیدا کر دیا. ہر چیز میں ایک ایسا راستہ نکال لیتے ہیں کہ انصاف نہ ہو پائے. یہ لڑائی ملک میں, یہ جو لڑائی ہے وہ ایکولیٹی کی لڑائی ہے, برابری قائم کرنے کی لڑائی ہے. جو لڑائی ہے وہ اس ملک میں نیائے یعنی انصاف قائم کرنے کی لڑائی ہے, اور آخر میں اس ملک میں صحیح ڈیموکریسی قائم کرنے کی لڑائی ہے. لیکن جس ملک میں سوشل ڈیموکریسی نہیں ہوگی اس ملک میں کبھی پولیٹیکل ڈیموکریسی کامیاب نہیں ہو سکتی. جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیدائش کی بنیاد پر کوئی انسان بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, تب تک ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور ہم اس ملک میں کبھی بھی پرجاتنتر قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ سب سے پہلے ہمیں تہیہ کرنا پڑے گا, ایک عزم کرنا پڑے گا اور عمل بھی کرنا پڑے گا کہ پیدائش کی بنیاد پر نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے, ہم پیدائش کی بنیاد پر سب برابر ہیں. اسی لیے وہ نعرے جو یہ کہے جاتے ہیں ہمارا تو خون ملتا ہے, ہم تو مول نواسی ہیں, اصل میں یہ نعرہ بھی کسی نہ کسی طرح سے بیمینیٹ کے فلسفے کو ہی سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے انسانوں کے رشتے خون سے ہوتے ہیں. خون سے انسانوں کے رشتے نہیں ہوتے, نظریے سے ہوتے ہیں, بچاروں سے ہوتے ہیں, اس طرح سے ہوتے ہیں جب ہم لوگ مل کے ایک منزل کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کسان بھائیوں سے بھی ہماری اپیل ہے, کیونکہ یہاں پر تقریباً 7-8 اس صوبوں کے کسان ڈیلیگیٹس ہیں, یہاں پر لیڈرشپ بھی کسانوں کی ہے. میری اپیل یہ ہے کہ آپ ایشو کو سنگل ایشو کو طے کرنے کی کوشش نہ کریے, ایک اتحاد پیدا کریے, سماج میں جس میں کسانوں کے لیے مزدور بھی کام آئے, کسانوں کے لیے سرکاری امپلائیز جن کا ریزرویشن جا رہا ہے وہ بھی کام آئے, کسانوں کے لیے انٹلیکچوئلس بھی کام آئے, وہ لوگ بھی کام آئے جو سارے لوگ بے درد میں ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس زیادتی کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اتحاد پیدا کر لیں. اتحاد کا مطلب ہے سنگٹھت ہو جائیں, کیونکہ ایکتا اکیلی کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اتحاد میں سنگٹھت ہو جائیں, منظم ہو جائیں. ابھی کل کی خبر ہے جو وجے دشمی کا تیوہار ان کا بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے, اس میں آر ایس ایس کا جو ہیڈ ہے وہ ہمیشہ ناگپور میں بولتا ہے. کل انہوں نے یہ کہا کہ تینوں قانون بالکل صحیح ہیں, ملک کے لیے بالکل ٹھیک ہیں, اس کو سپورٹ کیا ہے. مودی کے وہ قانون جو سپٹمبر میں پاس کیے گئے کسانوں کے لیے انہوں نے سپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا سارا ملک اس کا سواگت کرتا ہے. اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی کنسپریسی ہے کہ سرکار جو کام کر رہی ہے اس کو آر ایس ایس کے ہیڈ کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا آر ایس ایس کا ہیڈ کسان ہے؟ کیا آر ایس ایس کے ہیڈ کے ہاتھ میں اتنی قابلیت ہے؟ لیکن ایک نظریہ ہے, ایک وچار ہے جو جڑا ہوا ہے اور جوڑتا ہے اور آپ کا شوشن کرتا ہے. اور ساتھ میں اس نے یہ کہہ دیا کہ جو یوگی کر رہے ہیں, یوگی جو کچھ قانون بنا رہے ہیں یعنی آدتیہ ناتھ یوگی, وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کا سرکار بہت اچھی چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہاتھرس میں ہوا وہ صحیح ہو رہا ہے, جو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے اور ان کے اوپر یو اے پی لگایا جا رہا ہے وہ صحیح لگایا جا رہا ہے. جو کچھ وہ ایک اسپیشل سیکیورٹی فورس بنا رہے ہیں جس کے ذریعے انہیں وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور کسی بھی انسان کو گرفتار کر لیں گے, اس کا مطلب ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. اور ایسے میں جب آپ گرفتار ہو جائیں گے, جب آپ جائیں گے